نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک والد آیا، ایک بیٹا آیا، بیٹا آگے شکایت لگا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے اللہ کے رسول، میرا باپ میرا مال نکال لیتے، میں 10 کما کے لاؤں، میں 20 کما کے لاؤں، اس کو خیال ہی نہیں، یہ 5 نکال لیتا، یہ 7 نکال لیتا، مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یعنی میں 100 بھی کما کے آتا ہوں، کسی دن 100 ہی نکال لیتا ہے، اس کو نہیں پتا میرے بھی اخراجات ہیں۔ باپ کی چوری کی شکایت معاذ اللہ لے کے آ رہے۔ یہ حدیث یہاں تک ٹکڑا صحیح ہے، اگلے لفظ بھی صحیح ہیں، درمیان میں کچھ ضعیف روایات ہیں لیکن مفہوم ان کا بھی درست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باپ سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ باپ کہتا ہے جب یہ چھوٹا تھا، جب یہ بچہ تھا، جب یہ ہل بھی نہیں تھا سکتا تب اس کو میں اپنے ہاتھ میں اٹھاتا تھا، جب یہ چل نہیں تھا سکتا تب میں اس کو چلانے کی کوشش کرتا تھا، جب یہ دوڑ نہیں تھا سکتا میں اس کے ساتھ دوڑتا تھا، جب یہ میرے ساتھ کلام کرنے کی کوشش کرتا تھا میں ایک ایک لفظ 100 دفعہ اس کے منہ میں ڈالتا تھا۔ آج مجھے کہتا ہے کہ یہ میرا پیسہ ہے اور میری مرضی سے خرچ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی بات سن رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں۔ نبی کریم نے سختی کے جو الفاظ کہے ہیں نا، ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے، اپنے صحابی کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں تو، یہ حدیث صحیح ہے، یہاں سے ٹکرا پھر صحیح حدیث کا شروع ہو جاتا ہے، تو اور تیرا مال، تو اور تیرا مال، 3 دفعہ کہا، تو اور تیرا مال، تو بھی اور تیرا مال بھی سارے کا سارا تیرے باپ کا ہے۔ آج کے بعد مجھ سے یہ شکایت نہ لے کے آئیں، میرے سامنے یہ شکایت نہ کری۔ ہم نے باپ کو کیا سمجھا ہوا؟ ماں باپ کو چند روٹی کے ٹکڑے کھلا کے ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے ان کا حق ادا کر دیا۔ جو والدین جن کے زندہ آج عہد کریں ان کی خدمت میں اپنی جانوں کو کھپائیں گے، راغی مانفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ مراد کیا ہے؟ گھر میں ماں باپ ہیں اور باہر جا کے نیکیاں ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ نیکیوں کے کام کیا کروں؟ گھر میں تیرے ماں باپ ہیں، تیری ناک خاک آلود ہو تو ان کو راضی کر کے جنت کو کما لے۔ اور رمضان کی حدیث کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہے، رمضان کی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے جو والدین میں سے کسی ایک کو پالے یا دونوں کو پالے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروائے، وہ ناکام ہو گیا۔ اصل بدبخت نامراد وہی ہے، ماں باپ میں سے ایک زندہ ہے یا دونوں زندہ ہیں، پھر بھی لوگوں سے دعائیں کروانے کے لیے بھاگ رہا ہے، لوگوں سے پوچھ رہا ہے، لوگوں کے پیچھے کہ نیکی کا کیا کام کروں؟ نیکی تیرے گھر میں موجود ہے، تجھے چاہیے کہ اسی نیکی کو بجا لا۔ اتنا چھوٹا گناہ، اور آج بچوں کی ایسی تربیت ہے، ایسے سکول ہیں، ایسے ادارے ہیں، اب کیا وہ الفاظ دہرائیں؟ ماما آپ کو کیا پتا، بابا آپ کو کیا پتا، بچہ کہہ رہا ہے بابا آپ کو کیا پتا، ہماری زندگی ہے، آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں، آپ مداخلت کر رہے ہیں، ہماری مرضی ہے۔ یہ ولی اللہ، اس کو والدہ آواز دے، یہ نماز نہ توڑے، اتنے بڑے وبال کا دنیا میں شکار ہو جائے۔ اور علقمہ کی جو مشہور حدیث ہے نا، علقمہ کی ہے ضعیف لیکن محدثین نے اس کا بھی کہا مفہوم درست ہے کہ والدین کا نافرمان آگ میں جلے گا، یہ مفہوم درست ہے۔ علقمہ کا واقعہ مشہور آپ نے سنا ہوگا، کلمہ نہیں ادا ہو رہا، صحابہ پریشان ہو گئے، رسول اللہ آپ کے صحابی کے منہ سے حالت ندا میں کلمہ نہیں ادا ہو رہا۔ رسول اللہ نے کہا پوچھو والدہ کو بلاؤ، پتہ کیا والدہ نے کہا بڑا تابع دار ہے، بڑا اطاعت گزار ہے، بڑا فرما بردار ہے، لیکن ایک بات دل میں ہے، جب میں اس کو کئی مرتبہ کام کہتی تھی نا تو آگے سے تیزی سے جواب دیتا تھا، گالی نہیں تھا نکالتا، برا بلا نہیں تھا کہتا، آگے سے تیزی سے جواب دیتا تھا۔ تو یہ بات میرے دل میں ضرور تھی کہ میں اس کی ماں ہوں، میں نے پرورش کی، میں نے کفالت کی، 9 مہینے تک بوجھ اٹھایا، 2 سال تک دودھ پلایا، اتنے احسانات کیے، چل بھی نہیں تھا۔ آپ انسان اپنی تخلیق کے اوپر غور کرے، انسان کتنا کمزور ہوتا ہے 7-8 برس تک، صرف والدین اس کی پروٹیکشن، اس کی پناہ گاہ ہوتے ہیں۔ والدہ نے کہا یہ دل میں بات تھی، آگے تیز تیز بولتا، صرف تیز تیز۔ تو رسول اللہ نے کہا لکڑیاں جمع کرو، اس کو جلا دو۔ والدہ نے کہا نانا ایسا ظلم تو میرے بیٹے کے ساتھ نہ کرو۔ کہا نہیں جلاؤ گے؟
تو آگے تو جلے گا یا اس کو معاف کر دے۔ والدہ نے کہا کون اپنے بیٹے کو جلتا دیکھنا چاہے گا، میں معاف کرتی ہوں۔ ادھر معاف کیا، ادھر زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔